اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنے والے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ وہ نام ہے الشکور، بہت بہت شکر گزار۔ وہ نام جس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور وہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کہیں بہت نیچے گرایا ہوا تھا۔ رب اس کو کوئی اعلیٰ ترین درجہ دے رہے ہیں اور انسان کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، اور ہمیں نظر آتا ہے ہر ترجمے میں اس کا مطلب بدل دیتے ہیں۔ الشکور شین کاف را شکر ادا کرنے کو ہی کہتے ہیں، and we know that۔ قدر کا مطلب کچھ اور ہے، اپریسیشن کچھ اور ہے۔ قرآن عربی زبان میں قدر اپنے آپ میں بھی ایک لفظ ہے، وما قدر اللہ حق قدری، نہیں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ قلیلا ما تشکرون، تم بڑا کم شکر ادا کرتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ہم سے گلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں قدر ایک الگ کیٹیگری ہے، قدر ایک الگ بات ہے، ایک الگ چیز ہے جہاں ہم نے قدر نہیں کی، اور ایک الگ بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے شکر نہیں کیا۔ جب اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑا شکر گزار ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ہماری ایفرٹس۔ ہم سب کو ایک بات صبح دوپہر شام کھائے جا رہی ہے that I am not good enough، میں جو کر لوں کافی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے واقعی کافی نہیں ہوگا، دنیا واقعی کہے گی اور کر لو، ڈو مور، چاہے وہ امریکہ پاکستان سے کہے یا ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، جس انسان کے لیے ہم نے زندگی قربان کر دی ہے، نہیں ہوتے راضی۔ اور ہمیں لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہوتے راضی، شاید اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کچھ بھی کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ نماز جب پڑھ رہے ہو اور تم نے ٹکریں ماری ہیں اور تم نے مطلب تمہیں نہیں پتا تھا یا دھیان کہیں اور تھا، تو نماز ایک جالی دار کپڑے میں اٹھا کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کس رب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس کو سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ ہمیں تو بچپن میں ہی سنی ہے یہ ساری باتیں، 6-7 سال کی عمر میں۔ نماز نہیں پڑھو گے تو فجر سے ظہر تک سانپ کاٹے گا۔ ایک دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، یہ والا عذاب آ جائے گا۔ اقم الصلاۃ لذکری استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو، مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے۔ قل هو اللہ احد، وہ یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا کو دیکھ کے اس کے بارے میں اندازے مت لگانا، اپنے آپ کی سیلف اسٹیم اتنی نہ گرانا کہ اللہ کے لفظوں کے مطلب بدلنے پڑ جائیں۔ کین وی امیجن؟ روح کانپ جاتی ہے نا یہ بولتے ہوئے that اللہ تعالیٰ saying thank you to us, thank you for making that effort, but he does۔ یا پھر کوئی آگے سمجھا دے شین کاف را کا کیا مطلب ہے، شاکر اور شکور کسے کہتے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو آخر کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ ان شکر تم و آمنتم، اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان والے رہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو ہمیشہ سے بڑا شکر گزار ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم ایفرٹ کتنی زیادہ کر رہے ہیں۔ باہر کی دنیا کو تو صرف نتیجے دکھ رہے ہیں نا۔ کسی کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ پورا گھر مینٹین کریں گے، آپ سے نہیں ہو رہا، آپ سے صرف ایک ایریا مینٹین ہو رہا ہے۔ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے آپ کی پوری لائف بیلنس میں کیوں نہیں ہے، کہیں صحت خراب ہو رہی ہے، کہیں کچھ خراب ہو رہا ہے، کہیں علم خراب ہو رہا ہے، کہیں ریلیشن شپس افیکٹ میں آ رہے ہیں، اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایک ایریا نیچے جاتا ہی رہتا ہے۔ اینڈ دا ورلڈ ٹیگز یو ایز اے فیلئر، کہ نہیں بھائی نتیجہ کچھ نہیں ہے تو پھر کوئی وقت نہیں ہے آپ کے کام کی۔ جو لوگ جنت پہنچ جائیں گے وہ کیا کہہ رہے ہوں گے جنت پہنچ کے؟ ان ربنا لغفور شکور، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، شکور ہے، بہت بہت زیادہ شکر گزار ہے، قدردان ہے۔ کیوں یا اللہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا آتا ہے۔ یہ اصول ہمیں بھی اپنانا ہے اپنی زندگی میں۔ ہم اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی دوسرا رشتہ ہے، ہم کسی سے راضی نہیں ہیں، ساس سسر ہیں، شوہر ہے، بچے ہیں، کیونکہ ہمیں معاف کرنا نہیں آتا۔ معاف کر دیں گے وہ جو ساری کوتاہیاں کمیاں ہیں، پھر شکر گزار ہو جائیں گے۔ کیونکہ ریالٹی تو یہی ہے کہ 100% کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس ریالٹی کو جانتے ہیں۔ اس لیے پچھلی آیا میں ہم نے پڑھا تھا شاکرن علیم،
He is thankful for your efforts because he knows how much you tried. جانتے ہیں نا, اور کیونکہ جانتے ہیں آپ کے سارے عیبوں کو, کمیوں کو, اس لیے معاف کر دیتے ہیں, اس لیے شکر گزار ہیں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اتنا چھوٹا عمل کرو کہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. نَزِدْ لَهُ فِيهَا, میں بڑھا دوں گا اس کو اچھائی میں, خوبی میں. آپ نے ایفرٹ کر دی, آپ کو پتہ ہے اللہ اس میں جان نہیں ہے, آپ جان آپ ٹھوک دیں اس میں, کون آپ کہہ دیں ربنا تقبل منا, یا اللہ مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا تھا, اب آپ اسے قبول کر لیں. اور رب نے وعدہ نہیں کر لیا نزد لہو فیہا حسنا. اتنا چھوٹا سا عمل بھی کوشش تو کریں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو بار بار گرائیں نہیں. جب اللہ تعالیٰ, قرآن کا اصول ہے نا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزار رہو گے تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا. وہ شکر گزاری نیکی کے لیے بھی اتنی ہی اپلائی ہوتی ہے. کب تک ہم اپنے آپ سے ناراض رہیں گے کہ بس 2 نمازیں چلی گئی ہیں آج کی, جو 3 پڑھ لی ہیں ان کے لیے آج شکر گزار ہو جائیں, کل باقی بھی مل جائیں گے. شیطان کا راستہ کھلا ہوا ہے, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یہی ایک دروازہ ہے جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے. اس دروازے پہ کنڈی لگانی ضروری ہے, یہاں شکر کا تالا لگانا ضروری ہے. اپنی جتنی ایفرٹس آلریڈی ہیں ان پہ شکر گزار ہو جائیں گے تو نیکیوں کے اور راستے کھل جائیں گے. امیجن کریں ہم کسی بچے کو صبح دوپہر شام باتیں سنا رہے ہوں, تم سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, تمہاری یہ والی ایفرٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا اس میں طاقت رہے گی دوبارہ کام کرنے کی؟ حوصلہ رہے گا دوبارہ چلنے کا؟ پھر اپنے ساتھ کیوں کرتے ہیں یہ اتنی باتیں؟ خوشی نہیں ہے, راضی نہیں ہے اپنے آپ سے. جو اپنے آپ سے راضی نہیں ہے وہ اللہ سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ جو اپنا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے ویسے ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے جیسے کسی چھوٹے بچے سے. اپنے آپ کو انسان سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں, علیم بول کے ہمیں یہ احساس دلایا اور یاد دلایا کہ میں جانتا ہوں تمہیں. الا یعلم من خلق, اسے نہیں پتا ہوگا جس نے پیدا کیا ہے. نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریاں. ان اللہ غفور شکور. جنت میں ہیں ہم, بڑا عرصہ گزر گیا ہے, آج جو ایفرٹ کر رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے وہ ہوا ہو رہی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہیں کسی نے نوٹس نہیں کیا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. جنت میں لوگ ویسے ہی بڑے تیار رہتے ہیں, وہاں پہ انہیں اور خاص طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب رب سے ملنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور وہ ایسی شان والا ہے, ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. احسان نہیں جتاتے اللہ تعالیٰ. جو بڑا ہوتا ہے اسے اپنا آپ بڑا جتانا نہیں ہوتا, اسی لیے وہ بڑا ہوتا ہے. جنت میں موجود ہر انسان کو پتہ ہے میں یہاں اپنے آپ سے نہیں پہنچا, رب کا کرم اور فضل ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو یہاں لے آئی ہے. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. This has always been your compensation. آپ نے کمایا ہے یہ, اور ہمیشہ سے یہی اجر تھا اس کا. کیا اجر ہے؟ جنت نہیں, رب سے ملاقات. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. ایسا نہیں ہے آج کروڑوں سال بعد مجھے تمہاری محنت یاد آ گئی. کانا, ہمیشہ سے تمہاری کوششوں کی شکر گزاری کی گئی ہے, قدر کی گئی ہے. کروڑوں سال بعد یاد نہیں آیا. آج کے دن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم کس درد سے گزر رہے ہیں اور کس تکلیف میں ہیں. شیطان آ کے یہی حملے کرتا ہے نا کہ ابھی بھی کم ہے, جتنا مرضی کر لو کم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنا کر لو کافی ہے, بس آ جاؤ, ایفرٹ کرتے رہو. کس نے نتیجے مانگے ہیں؟ کس نے مانگا ہے کہ دنیا ساری دین پہ آ جائے؟ کون مانگ رہا ہے کہ تہجدیں چھوٹے نہ تمہاری؟ ہماری تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں.
واپس آ سکیں گے نماز کی طرف اگر اپنے آپ کو اٹھا اٹھا کے پٹکیں گے، یا پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر کے معاف کرنے والے ہو جائیں گے تو شکر گزاری ہو سکے گی، پھر اپنے آپ کی تربیت کر سکیں گے، اپنی پرورش کر سکیں گے۔ ہم نے کیا سوچ لیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ راضی نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو، خدا نہ خواستہ انسانوں جیسے ہیں اللہ تعالیٰ، راضی تو ہم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر ایفرٹ کی قدر ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا، میں بڑھا دوں گا۔ تبارک الذی، وہ برکتوں والا رب ہے، وہاں 2+2 4 نہیں ہے، 2+2 انفینٹی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ تو پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان روز آ کے ہم پہ حملے کرے گا، اور کر رہا ہے۔ کیا حملے کر رہا ہے؟ یو آر ناٹ گڈ انف، کافی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ رب کہہ رہا ہے کافی ہے۔ راضی ہو جائیں جس بھی سٹیج پہ ہیں، اور پھر وہاں اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم سب ڈھیلے ہو جائیں گے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم سب کام کرنا چھوڑ دیں گے، پہلے سے زیادہ دگنی سپیڈ سے کام کر سکیں گے، پہلے سے زیادہ خوشی سے کام کر سکیں گے۔ پہلے گلٹ میں کام کر رہے تھے، محبت میں اور گلٹ میں بڑا فرق ہے۔ پہلے ضرورت کے تحت کام کر رہے تھے۔ ہمیں نہیں پتا جو باسز بڑے اپریشیٹو ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، یا کام کر کر کے جس کے بارے میں پتا ہو یہ راضی نہیں ہونے والا، چلو پھر بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پرسیپشن چینج کریں گے اپنا، اپنی نیکیوں پہ شکر گزار ہو جائیں۔ اسکول کے اسٹوڈنٹ سے جب آپ لکھواتے ہیں نا، کل آپ نے جو نیک عمل کیا، بی تھینکفل فار اٹ، کہتے ہیں میم اس طرح تو ہم مغرور ہو جائیں گے۔ مغرور کیسے ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں نا، یا اللہ آپ کا لاکھ شکر ہے، لیکن اپنی نیکی اکنالج تو کرنی پڑے گی۔ اصول سیم ہے، لا ان شکرتم لازیدنکم، جہاں فوکس ہوگا وہی بڑھتا جائے گا۔ میرا فوکس ہی 4 برائیوں کی طرف ہے، ہو سکتا ہے 10 نیکیاں تھیں، تو وہ 4 برائیاں تو مجھے سانس نہیں لینے دیں گی، خود بھی زخمی ہوں گی، دوسروں کو بھی زخمی کرتی پھروں گی۔ اپنے عمل سے راضی نہیں ہوں، اپنے ماں باپ کی ایفرٹ سے راضی کیسے ہو جاؤں؟ اپنے بچوں سے راضی کیسے ہو جاؤں؟ اپنے رب سے راضی کیسے ہو جاؤں؟ من عرف نفسہ عرف ربہ، جو انسان غصے والا ہے نا، وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کو غصہ ہی نظر آتا ہے ہر طرف۔ ہم اپنا آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ویسا نہیں دیکھتے جیسے وہ ہیں، ہم جیسے ہوتے ہیں ویسا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان درد میں ہے، تکلیف میں ہے، اسے تکلیف کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اسے ناانصافی نظر آتی ہے پھر ہر جگہ۔ وہ جو محبتوں والا ہے اسے ہی محبتیں نظر آ سکیں گی۔ اس لیے اپنے دل کا آئینہ صاف کرنا بڑا ضروری ہے، وہاں سے ساری نفرتیں جو دنیا نے دے دی اور ہم نے پالنا شروع کر دی وہ سب نکالنا بڑا ضروری ہے، تاکہ جب سجدے میں کہیں سبحان ربی الاعلی تو اس کے اس پہلے فیصلے سے تو راضی ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ سبحان، وہ جو ہر عیب ہر غلطی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو اس نے خدا نہ خواستہ غلطی نہیں کر دی ہمیں پیدا کر کے، ہمیں آج کے دن پاکستان میں پیدا کر، اتنی مشکلوں میں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کی استطاعت سے زیادہ محنت نہیں کروائی جائے گی آپ سے۔ وہ رب، اللہ کرے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے ہر چھوٹی بڑی ایفرٹ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ does see that، اور اس کے لیے he is thankful۔ Imagine him saying thank you for making that effort, thank you for waking up early۔ I do see جب آپ کے لیے معاف کرنا کتنا مشکل ہو گیا تھا and you did forgive۔ اللہ کرے کہ ہم خود کو معاف کر پائیں، خود سے محبت کرنے لگیں، اپنے شکر گزار ہو جائیں، پھر لوگوں کے اور پھر رب کو پہچان پائیں گے۔ کم ظرف اعلیٰ ظرف کو کیسے پہچانے گا ورنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔